حاجی صاحب سناتے تھے نا کہ ہم ادھر مشرقی پاکستان میں تھے اور ڈاکٹر شوکت صاحب مدینہ منورہ سے بھی آئے ہوئے تھے اور عمومی گشت کے لیے جو ہے ہم نکلنے لگے تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ بتائیں کہ متکلم کیا بات کرے گا؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو بتا۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ مجھے جو سیدھی سادھی بات آتی تھی وہ بات میں نے کر دی۔ تو ایک دم مولانا یوسف صاحب بڑے جلال میں سامنے آ گئے اور سامنے آ کر کہتے ہیں بھائی اس سے جا کر یہ کہو کہ جس نقشے کو تو لے کر بیٹھا ہوا ہے اس نقشے سے ہرگز تیرے کام نہیں بنیں گے۔ حاجی صاحب کہنے لگے میں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو لٹ ہی مار دی۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا ہے کہ جب تک لٹ نہیں مارو گے اتنی دیر تک ان کی ہوش ٹھکانے میں آنے کی نہیں ہے۔ تو اس وقت سب لوگ مادی نقشوں میں لگ گئے ہیں اور مادی نقشوں کا یقین ان کے دل و دماغ کے اوپر سوار ہو گیا ہے، اور اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے وہ مال ہے، اس لیے کہ مال کے ذریعے سے چیزیں خریدی جاتی ہیں اور چیزوں کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اگر مال کا یقین دل کے اندر سے نکل جائے تو ساری چیزوں کا یقین دل کے اندر سے نکل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ عِجْلًا يَعْبُدُونَهَا، کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی بچڑا ہوتا ہے جس کی وہ پوجا کرتی ہے، اور میری امت کا جو بچڑا ہے وہ روپیہ پیسہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سیأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا ہمتہم بطونہم، ان کا جو دن رات کا غم ہوگا وہ ان کے پیٹ ہوں گے کہ ہمارے پیٹ کیسے بھر جائیں، وشرفہم متاعہم، اور وہ جو عزت تلاش کریں گے جو دنیا کے سامان میں، جتنی بڑی گاڑی جتنی بڑی کوٹھی اتنی میری عزت، وقبلتہم نساؤہم، اور ان کا جو قبلہ ہوگا وہ ان کی عورتیں ہوں گی۔ اگر ان کی عورتیں ان کو اللہ کی نافرمانی کا حکم کریں گی تو وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ وَدِينُهُمْ دَرَاهِمُهُمْ وَجَنَانِيرُهُم، اور ان کا جو دین ہوگا وہ روپیہ پیسہ ہوگا، اسی کے لیے جئیں گے اسی کے لیے مریں گے۔ وَهُمْ شَرَارُ الْخَلْقِ، اور یہ مخلوق میں سے سب سے برے ہوں گے۔ وَلَا خَلَاقَ لَهُمْ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی کھپا دی مادے کے پیچھے، جائیدادیں بنائی، زمینیں اکٹھی کی اور اپنا جو ہے نا پیسے سے اپنے اکاؤنٹ کو بھرا، دنیا کے اندر جیتا تھا ہیرو بن کر، اللہ کے سامنے پیش ہوا زیرو بن کر، کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیو اس وقت ساری کی ساری انسانیت قابل رحم ہے۔ جتنے کافر ہیں وہ تو بغیر کلمے کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں، اور جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اس مال کے یقین کو لے کر اسی مال کے اعتبار سے صبح سے لے کر شام تک استعمال ہو رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اکثر مسلمان تو مال کے پیچھے ایسا لگ گیا ہے کہ نہ اس کو حلال اور حرام کی پرواہ ہے اور نہ اس کو نماز کی پرواہ ہے۔ تو میرے بھائیو اس وقت انسانیت قابل رحم ہے، سارے کے سارے اللہ کے غیر کو مقصد بنا کر جی رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یبغض کل جعذری جواز سخاب بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت نفرت کرتے ہیں جس کا دل بہت سخت ہو، وہ بہت زیادہ کھانا کھانے والا ہو، بازاروں کے اندر چیخ چیخ کر کاروبار کرتا ہو، دن میں گدھے کی طرح اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو، رات کو مردار کی طرح سوتا پڑا رہتا ہو، جب دنیا کی باری آئے تو بہت بڑا علامہ ہو اور جب آخرت کی باری آئے تو بالکل جاہل ہو۔ میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر آج یہ حدیث صادق آ رہی ہے؟ سبز منڈیوں میں چلے جاؤ، بس کے اڈوں پر چلے جاؤ، ڈھیر کے ڈھیر ایسے ملیں گے۔ میرے بھائیوں اس وقت انسانیت اللہ کو بھول گئی ہے اور اللہ کے غیر کو مقصد بنا کر اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہونا دل و دماغ کے اوپر چھا گیا ہے، یہاں تک کہ تبلیغ والے بھی اسی غیر کے اعتبار سے اپنی تبلیغ کو ترتیب دیتے ہیں، اسی اعتبار سے اپنے سفر کرتے ہیں، اسی اعتبار سے اپنے چلوں کے اوقات مقرر کرتے ہیں، اسی اعتبار سے اپنے مسجد کے اعمال کو وقت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب تک یہ مال کا یقین دل کے اندر سے نکلے گا نہیں، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ زندگی کے سدھارنے کے فیصلے نہیں کریں گے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب رحمہ اللہ اور مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات یہ قصہ سناتے تھے کہ بلوچستان کے اندر ایک وزیر تھا اور اس کا جو ہے نا تبلیغ میں بھی کچھ 10 دن لگے ہوئے تھے، ویسے شریف آدمی تھا طبی طور پر اور خاندانی طور پر۔ تو ایک دن وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ ڈاکو قسم کے لوگ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اور انہوں نے کچھ کاغذات اس کے سامنے رکھے اور کہا کہ بھائی یہ بریف کیس کھولا، اس میں لاکھوں روپے تھے،
یہ لاکھوں روپے لے لو اور ان کاغذات کے اوپر دستخط کر دو، اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو پھر یہ ہمارا اسلحہ ہے، جتنی گولیاں ہیں ساری کی ساری تمہارے سینے میں خالی کر دیں گے۔ یعنی وہ اس کو رشوت دے کر اس سے کوئی ناجائز منصوبہ منظور کروانا چاہ رہے تھے۔ تو وزیر نے ان کو کہا بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اور بٹھانے کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر میں نے یہ کاغذات پر دستخط کر دیا اور یہ پیسے لے لیے تو یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ تو وہ ڈاکو کہنے لگے جی ہیں تو ہم گرے پڑے لوگ، لیکن اتنا بھی تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ پیسے دے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ مرنے کے بعد جہنم میں ہی جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر میں یہ پیسے نہیں دیتا اور تم جو اپنی گولیاں میرے سینے میں خالی کر دیتے ہو تو پھر مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ تو وہ ڈاکو کہنے لگے کہ ظاہر ہے اگر آپ اتنی بڑی غیرت اللہ کے لیے کریں گے تو پھر تو آپ شہید مریں گے، اور شہید تو جنت میں ہی جاتا ہے۔ اس پر اس وزیر نے کہا کہ بھائی میں جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں اور جہنم سے میں ڈرتا ہوں، ان کاغذات پر میں بالکل دستخط نہیں کروں گا۔ اب ان ڈاکوؤں کو شرم آئی کہ اتنا شریف آدمی ہے اور ہم اس کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں، اپنا سارا سامان اٹھایا اور واپس چلے گئے۔ ایک عورت ہے، اس کے 3 بچے ہیں، ایک ہی ہنڈیا کے اندر وہ سالن پکاتی ہے اور پھر نکال کر پلیٹوں میں اپنے بچوں کو دیتی ہے، وہ اس کو کھاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ صحت مند اور طاقتور ہو جاتا ہے اور باقی 2 جو ہے وہ بیمار ہو کر ہسپتال میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہسپتال میں پہنچتے ہیں تو ایک ہی ڈاکٹر ان کا علاج کرتا ہے، ایک ہی دوائی ان کو دیتا ہے، اس کے باوجود ایک صحت مند ہو کر واپس گھر میں آ جاتا ہے اور دوسرا مر کر قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں نہ دوائی سے کچھ ہوتا ہے نہ ڈاکٹر سے کچھ ہوتا ہے، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر ساری کی ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے ویسے یہ چیزیں استعمال ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ آزاد ہے، پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کائنات کا ذرا ذرا اللہ تعالیٰ کے امر میں جکڑا ہوا ہے اور اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر جتنی فوجیں ہیں، ان فوجوں کے پاس جتنا اسلحہ ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو یہ حکومتیں چاہیں گی وہ ان فوجوں سے نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ جو یہ فوجیں چاہیں گی وہ اس اسلحے سے نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے ہسپتال ہیں، جتنی دوائیں ہیں، جو یہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ کی ذات چاہے گی وہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو اس کو بولنا پڑے گا، ایک ایک دکان پر جا کر بولنا پڑے گا۔ اب میرے بھائیو صحیح یقین کیا ہے اور غلط یقین کیا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اگر یہ بات دل میں اتری ہوئی ہے تو یہ دل کا صحیح ہونا ہے، اور اگر اللہ کے غیر سے ہونا دل کے اندر اترا ہوا ہے تو یہ دل کا بگاڑ ہے۔ اب میرے بھائیو سارا کا سارا خلاصہ یہی نکلا کہ اپنے دلوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے غیر کے تعصب کو ختم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کو دلوں کے اندر بٹھایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی دل کے اندر آ جائے گی تو آدمی کا سارا جسم جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا۔